بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اظہار چینل کے ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس مخدومی کے اس موقع پر ہونے والے اس پروگرام میں آج میرے خطاب کا عنوان ہے حضرت مخدوم اشرف اور ان کی تصانیف۔ جب کوئی انسان تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک علم کی بڑی ہی قدر و قیمت، اہمیت اور افضلیت ہوتی ہے۔ بغیر اس کے وہ تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتا، اس کے اندر تصنیف و تالیف کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی سامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب تصنیفات و تالیفات پر ہم نظر رکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مخدوم اشرف کی نگاہ میں علم کی کس قدر و منزلت تھی اور اس کی وہ کتنی اہمیت سمجھتے تھے اور اس کی فضیلت کے وہ کس قدر قائل تھے۔ چنانچہ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطائف اشرفی میں ایک موقع پر بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ جان لے کہ اس کی عمر کا ایک ہفتہ رہ گیا ہے یا ایک ہفتہ سے زیادہ نہیں رہ گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ علم فقہ میں مشغول ہو جائے۔ وہ نہیں جانتا، اسے نہیں پتہ کہ علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت مخدوم اشرف کی نگاہ میں جب علم کی اس قدر و اہمیت و منزلت ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس معیار پر جب اپنی تصنیف و تالیف کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو اس کا تو سب سے پہلا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ علم سے آشنا ہوں، لوگوں کے درمیان علم دین کی اہمیت اور عظمت کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے سوال کیا کہ کون سا علم حاصل کرنا بہتر ہے؟ تو حضرت مخدوم اشرف نے جواب دیا کہ توحید و ایمان کے علم کے بعد عقائد اور شریعت و طریقت کا علم حاصل کرنا بہتر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف کے نزدیک علم کی کس قدر اہمیت اور افضلیت تھی کہ پہلے توحید و ایمان کو درست کر لیا جائے، اس کے علم کو حاصل کر لیا جائے اور اس کے بعد عقائد اور شریعت و طریقت کے علم کو بھی حاصل کیا جائے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف کی نگاہ میں علم کی کیا قدر و قیمت تھی۔ لطائف اشرفی میں ایک واقعہ حضرت مخدوم اشرف بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تراب تھا اور وہ کافر تھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ ایک طالب علم چبوترے پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا اور نیچے گر گیا۔ تراب نام کا یہ شخص وہاں موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ طالب علم چبوترے سے نیچے اتر کر اپنا قلم اٹھائے، یہ تراب نامی شخص آگے بڑھا اور اس قلم کو اٹھا کر اس طالب علم کے حوالے کر دیا، مدد کر دی۔ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس تراب نامی شخص نے اس طالب علم کی اتنی جو مدد کی، چونکہ وہ طالب علم کچھ لکھ رہا تھا، قلم گر جانے سے اس کو ڈسٹرب ہو گیا،
وہ اپنی کتاب اپنی کاپی نیچے رکھتا، چبوترے سے اترتا، قلم اٹھاتا، پھر وہ لکھنا شروع کرتا تو اس کو ایک ڈسٹرب ہوتا، لیکن اس تراب نامی شخص نے اس ڈسٹرب ہونے سے اس کو بچایا، اس کی مدد کر دی۔ تو حضرت مخدوم اشرف فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کافر کو جب عذاب دیا جائے گا تو اس کے عذاب میں اتنی تخفیف کر دی جائے گی کہ جس قدر اس نے اس طالب علم کی مدد کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ جب دوسرے کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ بول پڑیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر بول پڑیں گے کہ کاش میں بھی تراب ہوتا، یعنی میں نے بھی دنیا میں کسی طالب علم کی اس طرح سے مدد کی ہوتی، کسی مسلمان طالب علم کی اس طرح سے مدد کی ہوتی تو آج ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی۔ آپ اندازہ کریں علم دین کی اس اہمیت کا کہ جب ایک کافر کسی مسلمان طالب علم کی اتنی سی مدد کرتا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی مسلمان کسی طالب علم کو قدر و منزلت دیتے ہوئے، اس کے علم کی عزت کرتے ہوئے اگر اس کا تعاون کرے، اگر اس کا خیال کرے، اگر اس کی مدد کرے تو کل قیامت کے دن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہوگا۔ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو واقعہ بیان کیا وہ اپنے سامعین اور اپنے حاضرین کو علم دین کی اہمیت اور اس کی افضلیت اور اس کی قدر و قیمت بتانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علم کے دریا کو بہایا اور اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعے لوگوں تک علم دین کو پہنچایا تو وہ اسی جذبے سے یہ سارا کام کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو علمی اثاثہ چھوڑا ہے اور جو کتابیں، جو تصنیف و تالیف انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا کیا معیار ہے اور ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس طرح سے کتاب پیش کرتے ہیں، تصنیف و تالیف جب وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کی تصنیف و تالیف کا معیار کوئی سرسری معیار نہیں ہے، بلکہ حضرت مخدوم اشرف بڑا ہی تحقیقی ذوق رکھتے تھے۔ جگہ جگہ ان کی تصنیف و تالیف میں یہ ذوق ان کا بہت اچھی طرح نظر آتا ہے۔ وہ ہر جگہ، ہر مقام پر اس طرح سے وہ اپنا تحقیقی ذوق پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف سرسری طور پر علمی باتیں، علمی مسائل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ وہ تحقیق بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ لطائف اشرفی ہی کا صرف مطالعہ کر لیں تو آپ کو اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوگا کہ حضرت مخدوم اشرف کس قدر تحقیقی ذوق رکھتے تھے۔ میں ایک مثال دے کر اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ ایک ذکر جلی ہے اور ایک ذکر خفی۔ ذکر جلی یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند آواز سے کرنا، اور ایک ہے ذکر خفی یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ پست آواز میں کرنا۔ صوفیہ کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے کہ ذکر جلی افضل ہے یا ذکر خفی، یعنی کوئی ذکر جلی کرے یا ذکر خفی کرے، دونوں مباح ہے، دونوں جائز ہے، لیکن ذکر جلی کرنا افضل ہے یا ذکر خفی کرنا افضل ہے، اس سلسلے میں صوفیہ کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کی جب تحقیق کی، اس عنوان پر جب انہوں نے اپنا بیان شروع کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ذکر جلی افضل ہے، اور صرف اسے افضل کہہ کر آگے نہیں بڑھ گئے، بلکہ آپ نے احادیث کے دلائل کی روشنی
میں اپنے مدعا کو، اپنے مقصود کو ثابت اور ظاہر کیا اور سب پر واضح کر دیا کہ ذکر جلی کرنا افضل ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس کی تحقیق پیش کرتے ہوئے حضرت مخدوم اشرف نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی بلند آواز سے پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بھی اس کے آگے کلمات ہیں۔ تو اس طرح حضرت مخدوم اشرف نے اس طرح سے اس روایت کو پیش کیا۔ آپ اس روایت کو پیش کر کے اس حدیث کے اس لفظ سے استدلال کر رہے ہیں اور دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بلند آواز سے ذکر کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا، ذکر جلی، یہ افضل ہے۔ اگر یہ افضل طریقہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے ذکر جلی نہ کرتے۔ مخدوم صاحب نے جب اس روایت کو پیش کیا تو کتاب کا حوالہ پیش کیا اور کہا کہ المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کو دوسرے محدثین نے بھی روایت کیا ہے، جیسے کہ امام شافعی نے اپنی مسند میں اور امام بہقی نے معرفت السنن والآثار میں اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت مخدوم اشرف اس روایت کی تائید میں ایک اور روایت پیش کرتے ہیں جسے ایک دوسرے محدث نے روایت کیا ہے، اور اس میں بھی یہ مضمون اور یہ متن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے تو اٹھنے سے پہلے، نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے، سلام پھیر لینے کے بعد اس طرح سے اپنی بلند آواز سے پڑھتے، اور مزید آگے ان کلمات کا ذکر ہے جو ذکر آپ کرتے۔ تو اس روایت میں بھی یہ ہے کہ اپنی بلند آواز سے آپ ذکر کرتے۔ تو حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ تحقیقی ذوق دیکھیں کہ جب یہ مسئلہ آیا کہ ذکر جلی افضل ہے یا ذکر خفی افضل ہے، تو حضرت مخدوم نے احادیث کو کھنگالا اور چھان کر احادیث کو، ان روایتوں کو پیش کیا کہ جن روایتوں میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بلند آواز سے ذکر فرمایا کرتے تھے، ذکر جلی کرتے تھے۔ تو اس سے حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحقیقی علمی ذوق معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہی مضمون دوسرے محدثین نے بھی بیان کیا، اکابر محدثین نے، جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم اور سیاہ ستہ کے اور دوسرے محدثین نے بھی اس مضمون کو، اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن ان کی روایت میں بصوتہ الاعلیٰ کا لفظ نہیں ہے، یعنی بلند آواز سے پڑھنے کا لفظ نہیں ہے، چونکہ روایتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث میں بعض لفظ ہوتا ہے اور کسی میں وہ لفظ نہیں ہوتا، تو حضرت مخدوم اشرف کا تحقیقی معیار دیکھیں کہ آپ نے ان حدیثوں کو کھنگالا اور ان حدیثوں کو منتخب کیا اور چھانٹ کر نکالا کہ جن حدیثوں کے اندر بصوتہ الاعلیٰ کا لفظ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلند آواز سے ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت مخدوم اشرف سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی معیار، ان کا تحقیقی ذوق، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر تحقیقی ذوق رکھا کرتے تھے۔ اب ذرا اس گفتگو کا ایک پہلو اور دیکھتے ہیں، چونکہ یہاں حضرت مخدوم اشرف کی تصنیف و تالیف کے تعلق سے کچھ بات کرنی ہے، تو تصنیف اور تالیف کرنا، کتابیں لکھنا اور مصنفین کا ہونا، یہ تو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ایک قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور علم دین کے سلسلے میں تصنیفیں کرنے والے، کتابیں لکھنے والے بے شمار ہیں، اور بہت سارے محدثین موجود، بہت سارے مصنفین موجود ہیں، لیکن ایک فن ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے، ایک زبان ہوتی ہے،
تو جو شخص جو مصنف کسی علم میں سب سے پہلے کتاب لکھے، کسی زبان میں سب سے پہلے وہ کتاب لکھے، تو وہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور وہ چیز اس کی اولیات میں شمار کی جاتی ہے اور اس کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی طرف اس فن کی طرف یا اس زبان کی طرف توجہ نہیں تھی تو فلاں شخص نے اس فن کو شروع کیا اور اس زبان میں سب سے پہلے کتابیں تصنیف کی۔ حضرت مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب ہم اس حیثیت سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس حیثیت سے بھی بہت زیادہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ قدیم زمانے سے فارسی بولی جاتی تھی اور فارسی لکھی جاتی تھی، اردو کا رواج نہیں تھا۔ بعد میں دھیرے دھیرے لوگ جو ہے اردو بولنے لگے، لیکن اردو لکھی نہیں جاتی تھی، یہاں تک کہ سرکاری زبان بھی فارسی تھی۔ لوگوں نے تحقیق شروع کی، تحقیق کرنے والے، تصنیف کرنے والے یہ تحقیق کرنے لگے۔ بعد میں جو محققین پیدا ہوئے وہ اس بات کی تحقیق کرنے لگے کہ سب سے پہلے اردو زبان میں کس نے کتاب لکھی۔ تو پہلے جو محققین تھے انہوں نے یہ تحقیق کی کہ تقریباً 12ویں صدی میں دکن کے اندر سب سے پہلے اردو کتاب ایک تصنیف کی گئی۔ تو دکن سے 12ویں صدی میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جب محققین نے اپنی یہ تحقیق پیش کی تو سب نے اس پر اتفاق کر لیا اور سارے محقق یہی لکھنے لگے کہ سب سے پہلے 12ویں صدی میں دکن والوں نے، دکن میں سے کسی شخص نے ایک اردو زبان میں سب سے پہلے کتاب تصنیف کی۔ لیکن تحقیق کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دور وہ بھی آیا کہ جب کہ محققین کا ایک طبقہ سامنے آیا اور تحقیق کرتے ہوئے اس موضوع پر جب وہ آگے بڑھے تو انہیں ایک کتاب نظر آئی اردو زبان میں جس کا نام تھا اخلاق و تصوف یا رسالہ تصوف۔ تو جب اس پہ نظر ڈالی تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو 12ویں صدی سے پہلے 8ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتاب ہے۔ جب اس کا مطالعہ کیا، اس کے ٹائٹل کو دیکھا تو پتا چلا کہ اس اردو کتاب کو جس نے لکھا ہے اس کے مصنف کا نام سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی سامانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ محققین کی رائے بدل گئی، انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ اب تک ہم جو 12ویں صدی میں یہ مانتے چلے آ رہے تھے کہ پہلی کتاب اردو زبان میں لکھی، اب اس تحقیق کو ہم غلط کرتے ہیں، یہ تحقیق اب باطل ہو گئی۔ اردو زبان میں سب سے پہلے جس نے پہلی کتاب لکھی اس مصنف کا نام حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل ورلڈ میں جو پوری دنیا میں اردو زبان لکھی اور بولی جاتی ہے، ہر اردو لکھنے بولنے والے پر حضرت مخدوم اشرف کا احسان ہے۔ جو بھی کتاب لکھنے والا، تحریر کرنے والا ہے، حضرت مخدوم اشرف کے اس احسان عظیم سے باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت مخدوم اشرف نے پہلی کتاب اردو میں لکھ کر لوگوں کو ذہن دے دیا کہ یہ علوم جو ہیں ان کے لیے یہ زبانیں محدود نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنی اردو زبان میں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، ان کا ٹرانسلیشن کیا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت سید مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا کس قدر علمی معیار بلند تھا اور وہ کس قدر زبان کے عالم تھے اور علوم و فنون کے ماہر تھے۔ اب اس گفتگو کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف کے ان مختلف حضرت مخدوم اشرف کی شخصیت کی ان مختلف جہتوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضرت مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی ذوق کس قدر اعلیٰ اور بلند تھا۔ حضرت مخدوم اشرف کی تصنیف و تالیف کا ایک سب سے زیادہ دلچسپ اور حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وہ روایتی طور پر مصنف نہیں تھے، یعنی مصنفین
جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عنوان اور کسی ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس عنوان اور اس ٹاپک پر لکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنی تحقیق پیش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن حضرت مخدوم اشرف کا یہ معیار نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی ٹاپک اٹھایا اور اس پر وہ لکھنے لگے، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنی تصنیف و تالیف کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق، خدمت خلق کے جذبے سے لوگوں کی ضرورت کے مطابق لکھنا شروع کیا۔ یعنی چونکہ آپ دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، ملکوں اور شہروں کی سیاحی کرتے تھے، تو آپ جس ملک میں جاتے، جس شہر میں جاتے، جس علاقے میں جاتے، وہاں اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو حق تعالیٰ سے قریب کرتے، علم دین سے روشناس کرتے، اور جب محسوس کرتے کہ میرے جانے کے بعد ان کا کیا حال ہوگا، تو ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، ان کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک کتاب لکھ دیتے، ایک رسالہ تحریر کر دیتے، اور اس رسالے کا حال یہ ہوتا کہ آپ جس ملک میں ہوتے، اس ملک میں جو زبان رائج ہوتی، جس شہر میں ہوتے، جس علاقے میں ہوتے، اس شہر اور علاقے میں جو زبان رائج ہوتی، اسی شہر، اسی علاقے اور اسی ملک کی زبان میں وہ کتاب تحریر کر دیتے۔ وہ کوئی روایتی مصنف نہیں تھے۔ دنیا میں اب تک کوئی ایسا مصنف نظر نہیں آتا کہ وہ جہاں جائے اور اسی علاقے، اسی شہر کی زبان میں، مروجہ زبان میں وہ کوئی تصنیف تیار کر دے۔ اتنی مہارت اور اتنی لیاقت و صلاحیت حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر جو نظر آتی ہے، دور دور تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ کی اس زبان دانی کا ذکر نکل آیا ہے تو میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ لطائف اشرفی میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مخدوم اشرف ایک زمانے میں ترکی زبان تھوڑی بہت وہ بولتے تھے، ترکی زبان تھوڑی بہت وہ بولتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ ترکی کے دورے پر نکلے، اس طرف سے گزر ہوا، وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو ان تمام لوگوں نے خواہش ظاہر کی، جو آپ کے معتقدین تھے، ماننے والے تھے، یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ کچھ وعظ فرما دیں، کچھ نصیحت فرما دیں۔ حضرت نے پہلے تو منع کیا، لیکن جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو ایسی صورت میں حضرت مخدوم اشرف وعظ کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں پہ ایک قاری قرآن تھے، غالباً انہوں نے سورہ یوسف یا سورہ نور کی تلاوت کی، تو انہی آیات کو موضوع سخن بناتے ہوئے حضرت مخدوم اشرف نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور یہ گفتگو ترکی زبان میں آپ نے شروع کی۔ یعنی ایک انسان وہ کہ حضرت نظام یمنی لکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت ترکی زبان بول لیا کرتے تھے، لیکن حضرت مخدوم اشرف نے ترکی زبان میں پوری گفتگو کی، اور لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ٹوٹی پھوٹی زبان میں کسی طرح سے بول لیا، بلکہ فصیح ترکی زبان میں ایسی گفتگو کی کہ وہاں جو اہل زبان تھے وہ آپ کی گفتگو سے متاثر ہوئے اور آپ کے گرویدہ ہو گئے، دلدادہ ہو گئے۔ اور جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی اور آپ نے جب رخت سفر باندھا تو وہاں کے بعض علماء نے آپ کی معیت اختیار کر لی اور آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ یہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان دانی کا یہ عالم تھا۔ اس طرح سے آپ مختلف ملکوں، شہروں، علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے تصنیف و تالیف کرتے تھے، اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے نفع کے لیے کتابیں تیار کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مخدوم صاحب جب محمد آباد گوہنا میں پہنچے، لوگوں کے ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ نے وہاں ان کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں نے خلفائے راشدین پر، ان کے مناقب پر ایک کتاب لکھی ہے، مناقب خلفائے راشدین۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر بہت سارے لوگوں نے آپ کی اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو بہت خوش ہوئے، اور حضرت
کا اعتقاد اور ان کی محبت دلوں میں زیادہ بیٹھ گئی۔ لیکن ایک شخص تھا جس کا نام قاضی احمد۔ تو یہ جو قاضی احمد تھے، انہوں نے حضرت مخدوم صاحب کی اس کتاب پر ایک اعتراض کیا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اس کتاب میں خلفائے ثلاثہ کے مناقب بیان کیے ہیں۔ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفائے ثلاثہ کا آپ نے ذکر کیا، ان کے مناقب اور فضائل لکھے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر کیا ہے تو آپ نے ان کا ذکر زیادہ کیا ہے، ان کے فضائل اور مناقب زیادہ لکھے ہیں، لہٰذا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے خلفائے ثلاثہ کا ذکر کم کیا، ان کے مناقب و فضائل کم بیان کیے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب آپ نے زیادہ بیان کیے۔ تو جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اس اعتراض کو ہر طرح سے دور کرنے کی کوشش کی اور ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہاں ایک ایسا ماحول بن گیا کہ قاضی احمد کے سپورٹ میں بھی کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نہیں، یہ بات تو ہے، ہم نے یہ جو کتاب پڑھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے حضرت علی کے فضائل و مناقب زیادہ بیان کیے ہیں اور یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا اب اس مسئلے پر گفتگو ہوگی اور کوئی فیصلہ کن بات ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ یہ جو جمعہ آنے والا ہے، اس جمعہ کے دن لوگ مسجد میں اکٹھا ہوں گے اور اس مسئلے پر آپ سے گفتگو کی جائے گی اور ایک فیصلہ کن بات ہوگی۔ چنانچہ یہ طے کر کے وہ سارے لوگ چلے گئے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب جمعہ کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی ہوئی کہ بہت زیادہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، بہت زیادہ بارش ہوئی، گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا، راستوں میں چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہ سارے لوگ جو موقع کے انتظار میں تھے وہ کوئی اپنے گھر سے نہ نکل سکا کہ وہ مسجد میں آئیں اور حضرت مخدوم اشرف سے مباحثہ کریں اور اس موضوع اور اس عنوان پر کچھ گفتگو کریں، اور اس کے بعد ان کے آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی۔ آپ دیکھیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسی گفتگو اس کتاب میں لکھی کہ جسے بہت سارے لوگوں نے مانا اور اس کا اعتراف کیا کہ حضرت علی کے جو فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں اور جس قدر، جس مقدار میں، جس نوعیت سے، جس پہلو سے بیان کیے گئے ہیں وہ سب بجا اور درست ہیں، لیکن بعض کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ یہ غلط ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو تحریر کی تھی یقیناً وہ برحق تھی، لیکن جب ان کے ہر طرح سے سمجھانے کے باوجود لوگ نہ مانے تو قدرت نے اپنا یہ فیصلہ دکھایا کہ مخدوم اشرف کی کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پر بحث کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے تو ہماری مشیت اجازت نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کی مشیت اجازت نہیں دیتی کہ مخدوم اشرف سے اس سلسلے میں کوئی بحث کی جائے اور ان کی شان میں بے ادبی و گستاخی کی جائے۔ یہ شان تھی آپ کی کتاب کی، اس کتاب کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت کا ذرا آپ اندازہ کریں۔ بعد میں انہی کے بعض لوگوں نے ان کا جواب دیا اور ان کو تسلی بخش، اطمینان بخش جواب دیا، لیکن بہرحال مجھے یہاں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ حضرت مخدوم پاک اس طرح سے اپنی تصنیف و تالیف اور اپنی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے حضرت مخدوم اشرف نے لوگوں کے سامنے اپنی تصنیف پیش کی۔ اب ایک آخری تصنیف کا جو آپ نے اخیر میں اپنی بالکل اخیر زندگی میں تصنیف کی، اس کا ایک ذکر میں کرنا چاہوں گا کہ تصنیف و تالیف تو لوگ عمر بھر کرتے رہتے ہیں، لیکن عمر کے جس مرحلے میں حضرت مخدوم اشرف نے کتاب پیش کی دنیا کے سامنے، وہ بھی بڑا عجیب اور بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ حضرت مخدوم اشرف نے چونکہ اپنا روضہ
اپنی نگرانی میں تیار کرایا تھا اور اس کی تعمیر کی تھی اور اس کی وہ برابر دیکھ بھال کرتے تھے۔ چنانچہ جس محرم کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی تو چاند رات ہی سے وہ ہر روز اپنے روضے کی نگرانی کرتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، یہاں تک کہ جب 27 محرم ہوئی، غالباً 27 محرم کو یا 27 محرم کے بعد، غالباً 27 محرم کو آپ کچھ سادہ کاغذ کے اوراق لے کر اپنی اس قبر میں داخل ہوئے اور پورا ایک دن اور پوری رات آپ وہیں پر تشریف فرما تھے، اور جب وہاں سے باہر نکلے تو آپ نے ایک کتاب، ایک رسالہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جس کا نام بشارت المریدین تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں بے شمار مصنفین پیدا ہوئے، مگر کیا کوئی مصنف اس طرح سے اپنے آخری ایام میں کہ بس اگلے ہی روز اس کی وفات ہونے والی ہو، 2-4 دن میں، ہفتہ بھر میں اس کی وفات ہونے والی ہو، اور وہ اس طرح کتاب تیار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف کتاب صرف بحیثیت کتاب نہیں لکھتے تھے، تصنیف صرف تصنیف کی حیثیت سے نہیں لکھتے تھے، بلکہ ان کے پیش نظر اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا سامان مہیا کرنا تھا، اور اس عالم میں آپ نے ایک ایسی کتاب تیار کر کے دنیا کے سامنے پیش کی کہ جو بہت زیادہ نفع بخش ثابت ہوئی۔ یہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی سامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف و تالیف کا ایک معیار تھا۔ اب بالکل اخیر میں اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے میں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن پر بھی ایک گفتگو کرنا چاہوں گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بالکل اجتہادی شان رکھتے تھے تصنیف و تالیف میں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ قرآن کی عربی زبان کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرنے کو اور اس کے ٹرانسلیشن کو لوگ گمراہی سمجھتے تھے کہ عربی کو، قرآن کو ہم کسی دوسری زبان میں کیسے اس کا ٹرانسلیشن کریں، کیسے اس کو ٹرانسفر کریں، یہ اس کو گمراہی سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت سید مخدوم اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں آپ نے ترجمہ قرآن لکھا، اور اس ترجمہ فارسی زبان میں ترجمہ قرآن لکھا، اور اس ترجمہ قرآن کی شان یہ ہے کہ نہایت آسان زبان میں، اور وہ ترجمہ بالکل تفسیری ترجمہ ہے۔ آپ کے اس فارسی ترجمے کو جب تفسیر کی مستند اور معتبر کتابوں سے ملا کر دیکھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت مخدوم اشرف نے کس طرح اپنے فارسی ترجمے میں تفسیر کو سمو دیا ہے۔ میں ایک مثال پیش کر کے اپنی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گھمنڈ سے کام لیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کے تعلق سے تفسیر کے اندر مفسرین کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا مطلب وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کانا سارا کے معنی میں ہے، جیسا کہ اہل علم، طلبہ اور علماء جانتے ہیں، اس پر پوری بحث ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا ترجمہ کیا جائے گا، جب وَكَانَ کی تفسیر کی جائے گی کہ وہ کافروں میں سے تھا، تو فوراً ایک سوال کھڑا ہو جائے گا کہ ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تب وہ کافر ہوا، اپنے انکار اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے وہ کافر ہوا، تو اس وقت جب وہ کافر ہوا تو یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ وہ کافروں میں سے تھا؟ وہ تو ہوا کافر،
سجدے کے انکار سے، تو مفسرین پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے کافر تھا۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کانا سارا کے معنی میں ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، سجدے سے انکار کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب دیکھیے مخدوم حضرت مخدوم اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے، ایک ایسا ترجمہ کیا ہے کہ جس ترجمے نے مفسرین کی اس رائے کو ترجیح دی ہے جو بالکل سمجھ میں آتی ہے اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت مخدوم اشرف نے جو ترجمہ کیا، آپ کے فارسی الفاظ یہ ہیں کہ چوں گفتیم بفرشتگان سجدہ کنید آدم را، پس سجدہ کردند مگر ابلیس نہ کرد، و سرکشی نمود و گشت از کافران۔ یعنی جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں آدم کو تو پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہیں کیا اور سرکشی دکھلائی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں حضرت مخدوم نے کافروں میں سے ہو گیا کا ترجمہ کیا۔ ہو گیا کا ترجمہ یہ زیادہ جمتا ہے، اس لیے کہ یہ بالکل منظر کے مطابق ہے کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، تو مخدوم صاحب نے ترجمہ کیا کہ کافر ہو گیا۔ تو اس طرح سے حضرت مخدوم نے جو ترجمہ کیا تو وہ ترجمہ کسی اعتراض سے پاک ہے، یعنی اگر یہ ترجمہ ہوتا کہ کافروں میں سے تھا تو وہی اعتراض ہوتا کہ وہ تو انکار کرنے سے کافر ہوا، تو کب وہ کافر تھا تو پھر اس کا جواب دیا جاتا۔ تو اس تکلف اور اس زحمت سے بچنے کے لیے حضرت مخدوم نے ایک ایسا ترجمہ کیا، ایک ایسی ترجیحی تفسیر پیش کی کہ جو بالکل سامنے کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مخدوم اشرف نے جو ترجمہ یہ جو ترجیحی رائے پیش کی ہے کیا اس کی کوئی سند بھی ہے، کیا اس کی تائید میں کوئی حوالہ بھی ہے؟ تو جب تفسیر کی کتابوں کو کھول کر دیکھا جاتا ہے تو اس میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یقیناً حضرت مخدوم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بڑا ہی نرالا اور بڑا دل نشین ہے۔ چنانچہ تفسیر بغوی میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ بغوی لکھتے ہیں کہ وَقَانَ أَيْ سَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یعنی کانا کا مطلب سارا ہے، یعنی وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایسے ہی امام نصفی اپنی تفسیر میں مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں کہ وَصَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ بِإِبَائِهِ وَاسْتِكْبَارِهِ وَرَدِّهِ الْأَمْرِ، یعنی وہ کافروں میں سے ہو گیا اپنے انکار کرنے کی وجہ سے اور اپنے تکبر دکھلانے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کا رد کر دینے کی وجہ سے۔ ایسے ہی علامہ بیضاوی لکھتے ہیں وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ای فی علم اللہ تعالی او صار منہم باستقباح امر اللہ تعالی ایاہ بالسجود لآدم، یعنی وہ کافروں میں سے تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو برا جانتے ہوئے اور اس کے حکم کا انکار کرتے ہوئے، سجدے سے پیچھے ہٹتے ہوئے۔ یہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا تفسیری ترجمہ ہے۔ جب آپ کے فارسی ترجمے کو دیکھا جائے گا، مطالعہ کیا جائے گا اور اسے مستند اور معتبر تفسیروں سے ملا کر دیکھا جائے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مخدوم اشرف کا یہ تفسیری ترجمہ کس قدر مفسرین کی تفسیر سے، ان کی رائے سے میل کھاتا ہے۔ تو یہ شان حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، اور یہی شان آپ کی تمام تصنیف و تالیف میں نظر آتی ہے۔ بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔